السلام علیکم، میں ہوں عریشہ نصیر اور میں آپ سب کے لیے آج جو ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں وہ بہت معلوماتی ایپیسوڈ ہے اور آج کل کے حالات کے بارے میں ہے جو کہ کورونا وائرس ہے جس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے۔ اور اس کے بارے میں آج آپ کو نہیں بتاؤں گی بلکہ ہم ایک پروفیشنل سے جانیں گے۔ یہ پروفیشنل ڈاکٹر نصیر احمد خان ہے جو میرے والد صاحب ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نصیر احمد خان ہے۔ میں لاچی میں اپنا کلینک کرتا ہوں اور میں نے اپنا MBBS پشاور یونیورسٹی سے کیا، خیبر میڈیکل کالج سے 1971 میں۔ اس کے بعد میں نے مختلف جگہ کام کیا اور 1982 میں آسٹریلیا گیا اور وہاں سے میں نے ڈپلومہ ان پیڈیاٹرکس لیا، تو اب میں یہاں لاچی میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے کہ کورونا وائرس ہے کیا۔ کرونا وائرس یہ ایک بیماری کا وائرس ہے جسے کووڈ-19 کہتے ہیں۔ ایک وبائی مرض ہے۔ یہ وائرس کچھ سال پہلے آ چکے وائرس کے اسٹرین میں موڈیفیکیشن کر کے آیا ہے۔ چونکہ موڈیفیکیشن کر کے پہلی بار آیا ہے اس لیے اس پر ابھی بھی ریسرچ جاری ہے اور بہت کم وقت کی ریسرچ کی وجہ سے ہمارے سائنسدانوں کے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں ہے۔ اس وائرس کا نام فی الحال کرونا وائرس رکھ دیا گیا ہے اور نام سے ظاہر ہے کہ نوویل کرونا وائرس ایک نیا وائرس ہے، کیونکہ جو چیز پہلے سے وجود میں نہ ہو اور پہلی بار وجود میں آ جائے تو اسے نوویل کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ 2019 میں آؤٹ بریک ہوا تھا، اس کا سائنٹیفک نام کووڈ-19 رکھ دیا گیا۔ اب جو میرا دوسرا سوال میرے والد سے ہوگا وہ یہ ہے کہ اس وائرس کی شروعات کیسے ہوئی؟ یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے بلکہ چند سالوں پہلے بھی پھیل چکا ہے اور کافی آبادیوں کو تباہ و برباد کر چکا ہے۔ سب سے پہلے 2003 میں چائنا میں آؤٹ بریک ہوا تھا اور اس وقت یہ سارس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سارس کے معنی ہیں سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم، جس میں بیسیکلی سانس کی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو ICU میں بھی داخل کرنا پڑتا ہے۔ 2003 میں بھی چائنا میں اس وائرس نے کافی تباہی مچائی تھی اور پھر یہ 2012 میں دوبارہ یہ وائرس آیا، مگر اس بار مڈل ایسٹ میں آیا اور وہ بھی سعودی عرب میں خصوصاً، اور اس وقت اس کا نام مرس یعنی کہ مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم رکھا گیا۔ اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ان وائرسز کے نام مختلف کیوں رکھے گئے؟ ان کے نام مختلف اس لیے رکھے گئے تھے کیونکہ یہ جب پہلی بار آیا تو اس وقت اس مرض کے سمٹمز وہی تھے، یعنی سارس کے جو بعد میں آنے والے مرس کے تھے، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ جب سائنسدانوں نے اس وائرس پر ریسرچ کر کے اس وائرس کے شیپ کو اسٹڈی کیا تو وہ اپنے اسٹرین کو پہلے سے مختلف کر کے آیا تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کرونا وائرس کوئی نیا وائرس نہیں ہے بلکہ ماضی میں آئے ہوئے وائرس کی موڈیفیکیشن کر چکا ہے۔ جو مڈل ایسٹ میں سعودی عرب میں مرس کا آؤٹ بریک ہوا تو وہ اس وقت کے ریسرچ کے مطابق کیمل یعنی اونٹ کے ذریعے پھیلا۔ اب موجودہ حالات میں چائنا کے ووہان سٹی کو اس وائرس نے بری طرح متاثر کیا اور ریسرچ کے مطابق ووہان سٹی میں بھی ان لوگوں میں پایا گیا جو سی فوڈ مارکیٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ کیسز چونکہ ہاسپٹل میں آ رہے تھے اور ان لوگوں کو ٹریس کیا گیا اور پتہ لگا کہ یہ سی فوڈ مارکیٹ میں جانے والے لوگ جو فوڈ لینے جاتے ہیں یا جو وہاں نوکری کرتے ہیں ان میں پایا گیا اور ساتھ ہی ان کے عزیز و اقارب میں بھی پایا گیا اور ان کو بھی بیمار کر دیا۔ جی تو پاپا اب آپ ہمیں بتائیں کہ اس بیماری کے علامات کیا ہوتے ہیں؟ اس بیماری میں جو علامات پائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں: 1 تیز بخار ہونا، 2 خشک کھانسی ہونا، 3 سانس لینے میں دشواری ہونا، نمبر 4 سب سے خطرناک پوائنٹ جو اس بیماری کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں 1 ہفتہ یا 14 دن تک تو علامات ہوتے ہی نہیں ہیں اور مریض خود بیمار ہوتے ہوئے اوروں کو بھی بیمار کر دیتے ہیں۔
اور 5 جسم میں بہت سخت شدید درد ہوتا ہے۔ یہ تو کورونا وائرس کی علامات ہو گئے ہیں، لیکن اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عام وائرس کی کیا علامات ہوتے ہیں۔ عام وائرس جیسے کہ فلو وائرس کے علامات اس سے مختلف ہوتے ہیں، جیسے کہ فلو میں ناک بند ہو جاتا ہے، ناک سے پانی بہتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، گلے میں وائرل انفیکشن کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ یعنی عام فلو میں جو میجر علامات پائی نہیں جاتی وہ کیا ہے؟ وہ سانس لینے میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ عام فلو میں کھانسی بھی اتنی نہیں ہوتی، بلکہ صرف گلے میں درد رہتا ہے یا پھر بلغم والی کھانسی اور منہ کا پچھلا حصہ لال پڑ جانا۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ کورونا وائرس مختلف کیوں ہے؟ یہ وائرس یعنی نوویل کورونا وائرس باقی عام وائرس سے ہٹ کر ہے، اور یہ فلو وائرس سے ہٹ کر اس لیے ہے کیونکہ اس میں شدید کھانسی ہوتی ہے، پھر کچھ دنوں میں پھیپھڑوں کو بھی یہ وائرس متاثر کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ سے مریض کو آئی سی یو میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ آئی سی یو میں داخل ہو جاتا ہے تو 50% اس وقت اس مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور 50% زندہ رہنے کے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ اس وائرس سے متاثر ہونے والے مریض میں ظاہر ہونے والے علامات بہت سیویئر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آکسیجن دینے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے اور وینٹیلیٹر کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس کو دوسرے کرونا وائرس کے اسٹرین سے یا عام فلو وائرس سے ذرا ہٹ کے رکھا گیا ہے۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ کورونا وائرس کے علامات کیا ہوتے ہیں، عام فلو کے علامات کیا ہوتے ہیں، اور کورونا وائرس مختلف کیوں ہیں، لیکن اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کورونا وائرس کا علاج کیا ہے۔ افسوس کے ساتھ ہم ڈاکٹرز کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس بیماری کا اب تک کوئی پروون علاج نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے۔ مگر مشہور کہاوت ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے، پریونشن از بیٹر دین کیئر، اور اسلامک کانسیپٹ کے مطابق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی تحدیث کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اگر کسی شخص کی بستی میں طاعون پھیل جائے اور وہ صبر کے ساتھ اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے وہیں ٹھہرا رہے کہ ہوگا وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے، تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ جی، ہم نے یہ تو جان لیا کہ اس بیماری کا اب تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی ویکسین ڈیولپ ہوئی ہے، جس کو ڈیولپ ہونے میں تقریباً 1 سے 1.5 سال لگ جاتے ہیں۔ تو اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے ہم خود کو بچائیں گے کیسے، وہ کون سے احتیاطی تدابیر ہیں جس سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر یہ ہیں: 1. اپنے گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں۔ 2. مجبوری کی صورت میں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک پہنیں۔ نمبر 3. زیادہ بھیڑ والی جگہ سے خود کو دور رکھیں۔ گھر سے باہر نکلنے کے بعد دوسرے فرد سے 6 فٹ دور رہیں۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے گریز کریں۔ چھینکتے وقت یا کھانستے وقت رومال منہ پر رکھیں۔ بار بار کسی بھی صابن سے ہاتھ دھوئیں، اور وہ بھی 20 سیکنڈ تک۔ بار بار دھونے سے ہاتھ دھونے کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایک وائرس سے متاثرہ شخص چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو وہ ڈراپلیٹس اور ان ڈراپلیٹس میں موجود وائرس ہوا میں، میز پر، کرسی پر، کپڑے یا بستر پر لگ جاتے ہیں، اور جب آپ ان چیزوں کو ہاتھ لگا کر وہی ہاتھ بغیر ہاتھ دھوئے آنکھوں، منہ، ناک یا کانوں کو لگاتے ہیں تو وہ ہاتھوں پہ لگا ہوا وائرس آپ اپنے جسم کے اندر داخل کر لیتے ہیں۔ جسم کے باہر اگر وائرس موجود ہو تو نقصان نہیں دیتا، مگر جب وہ جسم کے اندر چلا جائے تو آپ کو بیمار کر دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ اس بیماری کی تشخیص کیسے کی جائے گی؟ اس بیماری کی تشخیص میں 2 چیزیں شامل ہیں:
پہلی تو یہ ہے کہ ظاہری علامات دیکھی جائیں، جس میں سخت بخار ہونا، خشک کھانسی ہونا، جسم میں شدید دردیں اور سانس لینے میں تکلیف کا محسوس کرنا۔ دوسری تشخیص ایک ٹیسٹ کے ذریعے سے کی جاتی ہے جو نیزوفیرنجیل سواب سے کیا جاتا ہے۔ کیا ذہنی دباؤ آنے سے انسان کی صحت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ بات درست ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں ہر وقت یا پھر ہمیشہ سے اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو ان کا امیون سسٹم کمزور پڑ جاتا ہے، اور خاص طور پر اس کنڈیشن میں اگر کوئی خود کو کرونا وائرس کے خوف سے خود کو پریشان کر رہا ہے تو ان کا امیون سسٹم اس کو آسانی سے کرونا وائرس کا شکار بنا سکتا ہے۔ اس لیے کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ اس سے لڑنا ہے۔ آپ نے کرونا وائرس کے بارے میں تقریباً تمام معلومات میرے والد صاحب ڈاکٹر نصیر احمد خان سے جان لی ہیں، لیکن اس میں اضافہ کرتے ہوئے اب میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ کرونا وائرس کے پوری دنیا میں کتنے کیسز اب تک یعنی 23 اپریل 2020 تک کتنے آئے ہیں اور کتنے ان سے لوگ مر چکے ہیں اور کتنے اس سے لوگ ریکور ہو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا میں جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ کتنے ہیں، تو وہ ہیں 17,41,601، اور جو اس سے ڈیتھس ہو چکی ہیں پوری دنیا میں وہ ہے 1,85,192، اور ریکوریز پوری دنیا میں جو ہو چکی ہیں وہ ہے 7,29,878۔ اب ہم چلتے ہیں پاکستان کی کیسز کے بارے میں کہ آج کے دن تک کتنے کیسز آ چکے ہیں، تو وہ ہیں 10,000 پلس کیسز جو اب تک آ چکے ہیں، جن میں سے 212 ڈیتھس ہو چکی ہیں، اور جن میں سے ریکوری جن کی ہو چکی ہے ان کے نمبر ہیں 2,156۔ چائنا کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہاں پہ ٹوٹل کیسز اب تک کتنی ہوئی ہیں، تو وہ ہے 82,788، اور جو ڈیتھس ہو چکی ہیں وہ ہے 4,632، اور ابھی تک ریکورڈ لوگوں کی تعداد 77,151۔ رشیا ٹوٹل کیسز 57,999، ڈیتھس 530، ریکورڈ 4,420۔ امریکہ ٹوٹل کیسز 8,37,719، ڈیتھس 46,771، ریکورڈ 83,462۔ ایران ٹوٹل کیسز 85,996، ڈیتھس 5,391، ریکورڈ 63,113۔ انڈیا ٹوٹل کیسز 20,471، ڈیتھس 652، ریکورڈ 3,976۔ سعودی عربیہ ٹوٹل کیسز 12,772، ڈیتھس 114، ریکورڈ 1,812۔ آخر میں آپ سب لوگوں کو بتاتی چلوں کہ کورونا وائرس جو ہے اس کا لائف سپین ڈفرینٹ سرفیسز میں کتنا ہے، کتنے ٹائم تک وہ زندہ رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خود بخود یا تو مر جاتا ہے یا پھر ہم اس سرفیس کو ڈس انفیکٹ کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پیپر اینڈ ٹیشو، اس پر ایک کورونا وائرس 3 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے۔ کاپر 4 آورز، کارڈ بورڈ 24 آورز، وڈ 2 days، cloth 2 days، stainless steel 2 to 3 days، glass 4 days، paper money 4 days، outside of surgical mask 7 days، and air 48 hours۔ امید ہے آپ سب کو آج کی معلومات، ریسرچ اور ایک پروفیشنل سے کرونا وائرس کے بارے میں ریسرچ جان کر خوشی ہوئی ہوگی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز مزید دیکھیں میرے چینل پہ۔ امید ہے آپ سب کو میری ریسرچ اچھی لگی ہوگی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔